الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 290 حدیث جبریل۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اچانک ایک اجنبی حاضر ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بے حد سیاہ تھے۔ لباس خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اجنبی ہونے کے باوجود اس پر سفر کے کچھ آثار نہ تھے۔ ہم میں سے کوئی اس نوبارد کو جانتا نہیں تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہایت ادب سے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے۔ اس شخص نے دریافت کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج بیت اللہ کی استطاعت ہے تو حج کرو۔ نوبارد نے جواب سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اس نے پھر پوچھا، مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں اور یوم آخر یعنی قیامت کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، احسان کس چیز کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی دل لگا کر کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نوبارد نے سوال کیا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ نوبارد نے عرض کیا، مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس کی علامتیں بتائے دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے آقا اور مالک کو جنے گی، تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں، جو تہی دست اور بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ صحیح بخاری کے بموجب قیامت غیب کی ان 5 باتوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی می برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پھر لے آؤ۔ لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہاں کسی کو نہ پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے
کہ اس واقعہ کو کچھ عرصہ بیت گیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ شخص جو سوالات کر رہا تھا کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہاری مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے جو عام طور پر حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ اسے ام الاحادیث بھی کہا جاتا ہے۔ اسے حیات طیبہ کے 23 سالہ جد و جہد کا نچوڑ کہا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ تکمیل دین کی آیت کے نزول کے بعد اس وقت ہوا جب کہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک میں صرف 3 دن باقی رہ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جبرائیل علیہ السلام کو ہر شکل میں پہچان لیتا ہوں، لیکن اس دفعہ نہ پہچان سکا کیونکہ وہ ایک بدو سائل کے بیس میں آئے تھے۔ امین وحی نہیں بلکہ ملائکہ کے نمائندہ بن کر آئے تھے۔ میں نے انہیں افق اور سدرۃ المنتہا پر حیت اصلی میں بھی دیکھا۔ یہ موقع عینی مخلوق کی نمائندگی کا تھا، لہٰذا پردہ بعد میں اٹھا۔ دین مکمل ہو گیا، اب قیامت تک اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ بیشی۔ زمین و آسمان کی مخلوق نے گواہی دی۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔